جی کل سبق پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ جب میری بیوی کو حمل ہو تو اس پر علامت کیا ہوگی، اس پر نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا وہ آج پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیتن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا کلام ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اے رب میرے لیے نشانی بنا میری بیوی کے حمل پر۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک علیہ اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ ثلاث لیال، 3 رات، 3 دن اور 3 راتیں۔ لیالی یہاں لیالن یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر راتوں کے ساتھ دن بھی مراد ہے کہ 3 دن 3 رات آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ سویہ، سویہ کی معنی بتائی تھی کہ بغیر کسی عذر، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی علت و بیماری کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبق آج کا وہ یہ ہے کہ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے پاس محراب، اپنی قوم پر آئے محراب کے پاس۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر آئے محراب کے پاس، تو یہاں پر محراب کے بعد المسجد، المسجد نکال کر بتایا کہ یہاں پر محراب سے مراد مسجد ہے۔ تو یہاں پر ایک بلاغت کا اصول یوز ہوا ہے، بلاغت کا قانون یوز ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جز بول کر یہاں پر کل مراد کیا گیا، کیونکہ مسجد کے اندر محراب ہوتا ہے اور محراب مسجد کا جز ہوتا ہے، تو یہاں پر محراب بول کر مسجد مراد لی گئی ہے۔ وَقَالُوا يَنْتَظِرُونَ فَتْحَهُ، اور وہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم تھی، وہ قوم والے انتظار کر رہے تھے یا انتظار کرتے تھے، بلکہ ترجمہ ہوگا انتظار کر رہے تھے فتح اس مسجد کے کھلنے کا۔ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ یصلوا فیہ بے امری علی العادت، تاکہ وہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے حکم کرنے کی وجہ سے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ تم یہاں مسجد میں آؤ، نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ان کی عادت بن چکی تھی کہ وہ مسجد میں آتے تھے اور عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ اوحا کے بعد اشارہ نکال کر اوحا کی معنی بتائی کہ یہاں پر اوحا سے مراد اشارہ کرنا مراد ہے، کیونکہ اوحا کی معنی مختلف ہوتی ہے۔ اوحا کی معنی دل میں بات کو ڈالنا بھی ہوتا ہے، او وہی بھی ہوتی ہے اس کی، تو یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر اوحا سے مراد اشارہ کرنا ہوگی۔ الیہم، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ کہ ان سبحو، کہ وہ نماز پڑھے، تسبیح بیان کرے۔ تسبیح سبحو کے بعد سلو نکال کر بتایا کہ یہاں پر سبحو تسبیح بیان کرنے سے مراد ہے کہ وہ نماز پڑھو، تم نماز پڑھو۔ بکرتن و عشیہ، بکرتن یعنی صبح کے وقت، و عشیہ اور رات کے وقت۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی اوائل النہار و اواخرہ، یعنی دن کے شروعاتی حصوں کے اندر تم نماز پڑھو، تسبیح بیان کرو، اور دن کے آخری حصے میں بھی تسبیح بیان کرو، نماز کرو، نماز پڑھو۔ علل عادت، جو تمہاری عادت ہے۔ فعالم بمنعہ من کلامہم حملہا بیحییٰ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے اپنے کلام کے رک جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فعلم
پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جان لیا اپنے ان سے اپنے کلام کے رک جانے کی وجہ سے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے قوم والوں کے ساتھ کلام نہیں کر پا رہے تھے، تو اس سے انہوں نے جان لیا کیا حملہ بیایا کہ ان کی بیوی حضرت یحییٰ سے حاملہ ہو گئی ہے۔ ان کی بیوی، ہاں زمین سے مراد ان کی بیوی ہے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علامت اور نشانی بیان کی تھی کہ جب ان کی بیوی کو حمل ہوگا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، ان کا کلام کرنا رک جائے گا۔ تو جب یہ علامات پائی گئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ ان کی بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔ وبعد ولادتہ بسنتین قال اللہ تعالی لہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد، ولادت ہی ضمیر کا مرجع حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کتنے بعد 2 سال بعد، بسنتین 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، کس کو فرمایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یا یحییٰ کتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑو، کتاب کو لو۔ تو کتاب کے بعد التورات نکال کر بتایا کہ یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ بقوتن یعنی کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو، بجدن جدن کا معنی قوت ہے، وہی ہے پختگی کے ساتھ۔ وآتیناہ الحکم اور ہم نے، آتینا متکلم کا صیغہ ہے، وآتیناہ الحکم اور ہم نے اس کو، کس کو؟ یحییٰ علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا۔ تو حکم کے بعد نبوت نکال کر بتایا کہ حکم سے یہاں پر مراد نبوت ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، یعنی حکم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی اور وہ نبی بن گئے۔ سبیہ یا سبیہ یہ حال ہے کہ ہم نے اس کو حکم عطا فرمایا سبیہ یعنی حالت صغر کے اندر، جب وہ 2 سال کے تھے تو 2 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ نبی بن گئے تھے 2 سال کی عمر میں۔ بن ابن ثلاث سنین، ابن ثلاث سنین یعنی حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کلام کیا تھا وہ 2 سال کی عمر میں کیا تھا، لیکن جو ان کو نبوت عطا کی گئی تھی وہ نبوت 3 سال کی عمر میں عطا کی گئی تھی۔ ثلاث سنین ان کو نبوت عطا کی گئی کتنے سالوں کے بعد؟ 3 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، سبق سمجھ آ گیا؟